السلام علیکم، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو میرا سلام۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر۔ امید ہے آپ بھی سب خیریت سے ہوں گے۔ جی ہاں، یہ جو آپ کو اوپر نظر آ رہا ہے نا، ہیلی کاپٹر گھوم رہا ہے یہاں کوئی 4 سے 5 دن ہو گئے، مسلسل نہ گول گول گھومی جا رہا ہے۔ اس نے ایک رسی کے ساتھ ایک بالٹی سی باندھی ہوئی ہے، پتہ نہیں اس بالٹی میں کیا ڈالتا ہے جو پھر وہ سارے درختوں پہ پھینک رہے ہیں، جیسے نا ہوا میں اڑا رہے ہیں، پتہ نہیں کوئی دوائی ہے یا کیا ہے پتہ نہیں۔ تو خیر وہ بچے 4-5 دن سے نا حیران ہے، پریشان کہ یہ ماما کیا لٹکایا ہوا ہے اس نے، ہیلی کاپٹر نے۔ نارملی یہاں پہ ہیلی کاپٹر گھومتے ہیں وہ جو ایمبولنس والے ہوتے ہیں، تو یہ انوکھا ہی ہے، یہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے۔ تو خیر جی، ہم لوگ یہاں پہ بس اسٹاپ پہ ہم ساری فیملی آج جا رہے ہیں، ہماری اپائنٹمنٹ تھی۔ اپائنٹمنٹ کس چیز کی تھی جی؟ ہم سب کے پاسپورٹ رینیو ہونے والے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں 1 مہینے پہلے لیٹر آیا تھا، ازنا کا تو نہیں لیکن باقی ہم سب کا ختم ہوا تھا، تو وہ ہمیں لیٹر آیا تھا۔ اور میں اتنی ساری اپائنٹمنٹیں ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیا دماغ میں چلا، میں نے اس کا ٹائم غلط لکھ لیا۔ وہ ہم جب گئے تو ہمارے ساتھ بہت برا ہوا، ہم اپنے ٹائم سے 1 گھنٹہ پہلے پہنچ گئے، لیکن ایسے ہی گھومتے پھرتے رہے کہ ابھی ٹائم ہے، ابھی کیا کرنا ہے۔ اور پارسا کو ہم لوگوں نے اسکول سے کہا تھا کہ وہ سیدھی آ جائے، تو میں میاں جی اور دونوں چھوٹے بچے گھر سے ہی آئے تھے، اور پارسا اسکول سے آ کے ہمیں جوائن کیا تھا۔ اور ہم جب وہاں پہنچے تو ہم آدھا گھنٹہ لیٹ تھے، پتہ نہیں کیوں میں نے کیلنڈر پہ بھی 2 بجے کا ٹائم لکھا ہوا، لیکن میں نے اپنی مرضی سے 2:30 بجے کا بنا کے بیٹھی ہوئی ہوں۔ جب وہاں گئے تو انہوں نے کہا کہ آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے، لیٹ ہو گئے آپ لوگ، تو ہم آپ کو اٹینڈ نہیں کر سکتے۔ آئے ہائے، وہیں ہمارا طوطے اڑ گئے، ہمارے رنگ میرا پیلا کہ اب کیا کریں، اتنی مشکل سے ہم لوگ اتنی دور اپائنٹمنٹ کے لیے آئیں۔ اور انہوں نے کہا کہ اب آپ کو گھر جائیں، آپ کو پھر دوبارہ سے لیٹر آئے گا، اس پہ آپ کو اپائنٹمنٹ آئے گی۔ اور ہمارے پاس مطلب ہم ٹریول نہیں کر سکتے، کسی دوسرے ملک نہیں جا سکتے، ہمارے پاسپورٹ ختم ہوئے ہوئے ہیں۔ اور اس سے پہلے مجھے تصویریں بھی نکلوانی تھی، مطلب ہم لوگوں نے پاسپورٹ سائز کی جو تصویریں ہوتی ہیں وہ میں فون میں رکھی ہوتی ہیں میں نے، تو وہ ہم لوگوں نے یہاں سے کاپی کرنی تھی۔ تو یہ بھی ایک نیا پتہ چلا کہ آپ خود اب تصویر کھینچ کے اور وہ پرنٹ نہیں کروا سکتے، آپ کو اسپیشل یہاں سے کھنچوانی پڑے گی، اور پھر وہ QR کوڈ کے تھرو وہ ڈاؤن لوڈ کریں گے۔ لیکن میں نے رضوان کی کھنچوا لی ہم نے، لیکن میری اور پارسا کی جو ہے نا وہ میں نے خود فون میں کھینچ کے میں نے اسی کی کاپیاں نکلوا لی۔ اب جا کے پتہ چلے گا کہ وہ لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ نہیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک نیا پنگا پڑ گیا کہ جی آپ کی اپائنٹمنٹ تو گزر گئی ہے، تو اب ٹائم نہیں ہے، آپ جا سکتی ہیں واپس۔ اور اگر ہم جیسے گھر سے ڈائریکٹ آئے تھے نا، تو اگر ہم سیدھا بھی جاتے تو ہم 1 گھنٹہ پہلے پہنچ جاتے، لیکن ہم ایسے ہی گھومتے پھرتے رہے۔ بچوں کو رضوان لے گئے میکڈونلڈس کھانا وغیرہ کھلایا ان کو، اور میں آ کے یہاں پہ تصویریں نکلوانے لگ گئی۔ اچھا، میں نے اپنی تصویر بھی کھنچوا لینی تھی، لیکن ایک بار میں نے ان سے تصویر کھنچوائی تھی ڈی ایم والوں سے، اوئے ہوئے انہوں نے مجھے میری عمر سے نا 10 سال بوڑھا جو ہے نا وہ دکھا دیا تھا انہوں نے، مطلب ایسی تصویر آئی تھی۔ تو وہ میں توبہ کر لی کہ ڈی ایم والوں سے میں تصویر نہیں کھینچتی، اس سے اچھا بندہ گھر پہ ہی فون پہ کھینچے، پیچھے بس وائٹ بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے، تو کسی بھی وائٹ دیوار کے ساتھ لگا کے میں خود تصویریں کھینچ لیتی ہوں، اور وہ بہت اچھی آتی ہیں۔ تو خیر اب ہم پہنچ گئے جہاں پہ ہم لوگوں نے جانا تھا۔ اچھا، یہاں پہ نا سارے سیکیورٹی والے نا سارے آؤس لینڈر ہیں، مطلب یا تو عربی ہیں یا ترکے ہیں، یا مطلب سارے آؤس لینڈر ہیں، کوئی بھی جرمن لوگ نہیں ہوتے، وہ اندر شاید ہوں تو ہوں لیکن باہر نہیں ہوتے سیکیورٹی کے طور پہ۔ اچھا، اس موٹو سے کو میری جو ہے وہ بات بھی سمجھ نہ آئے، اور اس کو نا بس وہ کہ جی نہیں ٹائم ختم ہو گیا، آپ جائیں واپس جائیں۔ میں نے کہا ایک بار اندر جا کے بات تو کرو، نہیں اور لوگ بیٹھے ہیں، آپ لوگوں کی اپائنٹمنٹ نہیں، آپ وہ آدھا گھنٹہ لیٹ ہیں۔ میں نے کہا آپ ان کو بلاؤ تو صحیح۔ میں نے یہ بھی بتایا کہ جی میری بیٹی اسکول سے آئی، کچھ اس وجہ سے بھی لیٹ ہو گئے، بڑے میں نے ڈرامے کیے، لیکن وہ ہمیں اندر ہی نہ جانے دے۔ وہ پھر جب 10-15 منٹ بحث ہوتی رہی تو وہ جس نے ہماری اپائنٹمنٹ لینی تھی وہ خود آ گیا، وہ کوئی ترکا تھا، پھر اس نے آ کے کہا کہ جی لاسٹ ٹائم ہے، اگر نیکسٹ ٹائم ایسا ہوا تو پھر آپ کو واپس جانا پڑے گا۔ آئے ہائے، اللہ اللہ کر کے شکر ہے ہماری اپائنٹمنٹ بھگت آئی گئی، اور ہم لوگوں نے فنگر وغیرہ دیے، اور اب دیکھو کب ہمارے پاسپورٹ آتے ہیں۔ ویسے غلطی تو میری تھی، لیکن اتنی ساری اپائنٹمنٹ ہوتی ہیں، بس وہ دماغ میں کبھی کبھار ایسے نہیں آتا ذہن میں۔ رضوان تو وہیں پہ شروع ہونے لگے تھے، بیگم اتنی امپورٹنٹ اپائنٹمنٹ اور تم کیسے بھول سکتی ہو؟ میں نے کہا ابھی فی الحال چپ کریں، پہلے دیکھیں شاید ہماری سن ہی لیں۔ تو وہ شکر ہے کہ انہوں نے اپائنٹمنٹ لے لی اور ہماری بھی جان چھوٹ گئی، ورنہ سب کی شامت آ جانی تھی۔ میرے میاں تو فوراً ہی ہائپر ہو جاتے ہیں۔ خیر جی، اب آ گئے ہم کھانا کھانے، سب کو لگ گئی تھی بھوک، بچوں کو تو ہلکا پھلکا کھلا دیا تھا، لیکن ہم بڑوں کو لگ گئی تھی بھوک۔ ہم ناشتہ کر کے آئے تھے، اور اس وقت تقریباً 4 بجے کا ٹائم تھا یہ، کیونکہ ہماری اپائنٹمنٹ ہی 2:30 بجے کی تھی۔ تو یہ میرا اور پارسا کا تھائی شاپ پہ ہم آئے تھے، مطلب تھائی ریسٹورنٹ تھا، وہاں پہ ہم آئے تھے۔ تو یہ حلال ہوتا ہے اور سب کچھ ہماری پسند کا ہوتا ہے، نوڈلز ہوتے ہیں، رائس ہوتے ہیں، اور ویجیٹیبلز۔ تو خیر جی، میں اور پارسا اپنا آرڈر کر کے آ گئے تھے۔ بابا جو ہیں ان کے بچوں کو لے کے چلے گئے تھے، انہوں نے کھانا تھا پیزا، وہ کہتے میں نے پیزا کھانا ہے، تو پھر میں اور پارسا یہاں آ گئے۔
اچھا یہاں پہ نا ہم عورتوں کو زیادہ جو ہے نا اکثریت جو ہے وہ عورتوں کو سارے کام کرنے پڑتے ہیں، یہ جو بچوں کے یا ایسے پیپر ورک یا کیا، میرے خیال سے 10% لوگ ہوں گے جو مرد حضرات یہ کام کرتے ہوں گے، لیکن یہ عورتوں کا شعبہ ہے نا باہر کے ملکوں میں، کیونکہ مرد حضرات کام کرتے ہیں ان کو کہاں یاد رہتی ہیں چیزیں، تو پھر بچوں کے ساتھ جو ہے ہم لوگ عورتیں نہیں دیکھنا ہوتا ہے۔ تو خیر جی یہاں پہ الارم بج چکا تھا کہ جا کے اپنا کھانا لے آئے، ریڈی ہو گیا، تو پارسا یہ کام کرتی، آرڈر دینے کا، لے کے آنے کا، یہ پارسا کے کام ہوتے ہیں، باقی بچے اپنے بابا کے ساتھ، تو میں اور پارسا انجوائے کریں گے۔ میں نے منگوایا تھا گرل چکن کے ساتھ ویجیٹیبل، اور ساتھ تھا پینٹ ساس، اور پارسا کا تھا کوئی چلی ساس کے ساتھ تھا، وہ زیادہ جو ہے نا اسپائسی زیادہ شوق سے کھاتی ہے، تو بہت مزے کا کھانا ہے۔ ہم اکثر یہاں پہ آ کے کھاتے رہتے ہیں، اگر کوئی آئے تو اس کو بھی یہاں پہ ضرور لے کے آتے ہیں، اگر کوئی مہمان گھر آئے تو۔ ویسے جب بھی باہر چکر لگے، مطلب کہیں گھر سے باہر جانا ہو تو کھانا اکثر باہر ہی کھایا جاتا ہے، لیکن اس طرح فیملی کے ساتھ بہت کم ہم لوگ نکلتے ہیں، اکیلے اکیلے تو آتے ہی رہتے ہیں۔ خیر کھانا شانا کھا کے اب مین جو کام تھا نا بچوں کا ساتھ آنے کا، ایک تو چلو جو فنگر پرنٹ دینے تھے، اس کے علاوہ جی ان کی عیدیاں ابھی تک پڑی ہوئی ہیں، ان کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ ہم نے لینا کیا ہے، تو آج آہل کی باری تھی اور کل پھر ہم نے آنا ہے، تو وہ ازنا پھر بعد میں آ کے دیکھے گی۔ فی الحال ہم صرف آہل کے لیے کچھ لینے آئے تھے، تو اب دیکھتے ہیں آہل کو کیا پسند آتا ہے۔ پہلے 1-2 مہینے پہلے ہو چکی ہے شاپنگ ویسے عیدی کی، لیکن ابھی آدھے پیسے باقی تھے، تو پھر آج وہ بابا کے ساتھ آیا تھا، تو اس کا نا زیادہ ہوتا ہے کہ میں بابا کے ساتھ جاؤں، ان کے ساتھ لے کے آؤں اپنی چیزیں، تو خیر اسی لیے ہم لوگ آئے تھے میولر۔ یہ بچوں کی مجھے سب سے بیسٹ شاپ لگتی ہے، یہاں سے بچوں کے اسکول کی چیزیں تو لینی ہوتی ہیں، لیکن کھلونے بھی ہمیں ریزنیبل مل جاتے ہیں، اور ان میں ورائٹی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو جی میرا بیٹا ماشاءاللہ، ایک لڑکا ہے ہمارے گھر میں، تو اب ہمارے گھر آنے لگے ہیں ہیلی کاپٹر، گاڑیاں، بگے، اور یہ بسیں، اور پتہ نہیں ایمبولنس، تو آج دیکھیں کیا پسند آتا ہے۔ اچھا آہل کو عادت ہے کہ اس نے ایک چیز لے کے نا پھر اس نے کہنا ہوتا ہے کہ بس میں فنش ہو گیا ہوں، بس چلیں اب گھر، تو اب دیکھیں اس کو کیا پسند آتا ہے۔ اچھا مجھے تھا کہ اس کو ٹرین لے کے دیتی ہوں، تو میں نے اس کو آپشن دیا کہ آہل ٹرین اچھی لگ رہی ہے، یا وہ فلکس بوسٹ جو گرین والی وہ اچھی لگ رہی ہے، تو پھر کہتا کہ ماما میں بابا کے ساتھ آؤں گا تو بڑا والا ہیلی کاپٹر لوں گا، تو اب مانتا ہے کہ نہیں۔ دیکھو میں اس کو آپشن میں نے ٹرین کا دیا تھا، کیونکہ ٹرین اس کے پاس یہ بڑی والی ریڈ والی نہیں ہے، باقی وہ چھوٹی چھوٹی آئی سی جو ہیں وہ تو ہیں، لیکن اس طرح سے بڑی نہیں ہے، اور اس کے دروازے بھی کھلتے، اور اوپر سے بھی اس کا وہ کافی مطلب فنکشن سے، تو میں نے کہا چلو یہ لے لو، تو اس کو اچھی لگی، اس نے بس پکڑی اور پھر پسند آ گئی، اور ہم لے کے جی آ گئے۔ اور یہاں پہ سستے سے سستا بھی آپ کو کھلونا ہے نا، وہ 20 سے 25 یورو سے کم نہیں ملتا۔ ابھی جو ازنا نے پسند کیا ہے نا، وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں ذرا آگے چل کے، جو اس نے پسند کیا، لیکن وہ ہم نے آج نہیں لیا ایکچولی، کیونکہ وہ اپنے پیسے لانا بھول گئی تھی، تو میں نے کہا میں نے تو کوئی نہیں پے کرنے، اب کل آؤ گی میرے ساتھ دوبارہ، تو میری کل اپائنٹمنٹ ہے ڈاکٹر کے پاس، تو پھر میں اس کو ساتھ لے کے آؤں گی، تو وہ پھر اپنا لے لے گی، لیکن اب ذرا دیکھیں کہ اس کو پسند کیا آیا ہے۔ بس بچوں کا ہوتا ہے کہ جو انہوں نے چیزیں ٹی وی پہ دیکھ لیں، فونوں میں دیکھ لیں، پھر وہ یہ گابی ڈول اس کو اچھا لگا تھا، اب دیکھتے ہیں کل اس کا کیا بنتا ہے، لیتے ہیں کہ نہیں۔ تو چلیں جی مجھے دے آپ اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو میرا بلاگ اچھا لگا تو پلیز لائک کریں، اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کریں۔ کل آؤں گی ایک نئے بلاگ کے ساتھ، تو اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے، اور آپ کو بھی توفیق دے دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے کی۔ تو کل تک کے لیے اللہ حافظ۔